اس کو اللہ تعالیٰ نے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرا تصور دماغ میں کلیئر رکھو، میں نے صرف تم لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے ساتھ تم کھڑے ہو کے اللہ یا خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ میرے ساتھ بن کے خود اللہ نہ بن جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو نیگیشن کرنے کے لیے، اس کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ والی جو ہے نا ہمارے ذہنوں میں کلیئر کر دیا ہے کہ تم لوگ صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا ہوئے۔ اچھا، اب اس سورت کی چھوٹی-سی فضیلت پڑھ لیتے ہیں جو کہ یہ بہت زبردست اتھینٹک حدیث ہے، اور یہ ان حدیثوں میں سے آتی ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ 80 حدیثیں ایسی ہیں نا جن کو بغیر کسی شک کے یا بغیر کسی ڈاؤٹ کے ہم تک پہنچی گئی، وہ 80 حدیثیں ہیں۔ تو ان میں سے ایک ہے یہ، اور یہ کہہ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، ارشاد فرمایا جمع ہو جاؤ، میں تمہارے سامنے 1/3 قرآن کی تلاوت کروں گا۔ کچھ حضرات جمع ہو گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر تشریف لائے اور سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد بس اتنا پڑھ کے، مطلب پوری سورت پڑھی ہے انہوں نے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ کر اندر تشریف لے گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد باہر تشریف لائے، میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارے سامنے 1/3 قرآن پڑھوں گا، یاد رکھو یہ سورت یعنی سورۃ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی کہ 1/3۔ اگر آپ نے ایک دفعہ یہ سورت پڑھ لی تو اس حدیث کے مطابق ہم نے تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا، یعنی کہ اتنا اتنی زبردست سے آپ کو چند 4 آیتوں والی جو سورت لگ رہی ہے نا، یہ اتنی چھوٹی سورت جو ہے اس کے اندر کس قدر ہیوی وزن ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ عقیدہ توحید ہے، 5 صفات میں کسی ایک کو بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ثابت کرنا شرک ہے۔ وہ 5 کیا ہیں؟ نمبر 1 قل هو اللہ احد، اس میں کون سی صفت آ رہی ہے؟ بچن اللہ تعالیٰ ایک ہے یعنی وحدانیت کی صفت آ رہی ہے۔ یہ احد، احد آتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی آتا ہے احد۔ عرب میں کفار کی بہت سی جی قسمیں دادی تھیں، جی۔ ٹھیک ہے نا؟ عرب میں کفار کی بہت سی قسمیں تھیں، دہریہ، مشرک، اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر تھے اور اللہ تعالیٰ کے اولاد مانتے تھے۔ ان سب کی تردید اللہ ہو اللہ، یہ ہے ہوا اللہ، کل ہو اللہ فرماتے ہیں، اس میں دہریوں کی تردید ہے۔ احدن فرمانے میں مشرکین کا رد عمل۔ اب سنیں، دہری جو ہوتے ہیں نا، یہ ان کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ایتھیسٹ، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے لیکن یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، ہم ایک حادثے میں پیدا ہو گئے، ایک بڑا سا جسے کہتے ہیں نا بگ بینگ ہوا، اس میں ہم پیدا ہو گئے، بندر تھے، بندر سے انسان بنے اور انسان سے ہم نے ایسے ہی مر جانا ہے، اور جب ہم مر گئے تو دنیا ختم، کچھ بھی نہیں ہے، نہ اللہ ہے، نہ حساب ہے، نہ کوئی دوسری دنیا ہے، بس ہم نے مٹی میں رل جانا ہے۔ اور وہ لیکن کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں، ان کو ہم ایتھیسٹ کو دہریہ کہتے ہیں۔ تو عرب میں کہتے ہیں بہت سی قسمیں تھیں، لیکن ان میں یہ جو 2 تھے نا، یہ دہریہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو ماننے والے تھے، یہ مشرک جو تھے۔ دہریہ تو کہتے تھے کہ کوئی ہے ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں۔ تو ان سب کی تردید ہے۔ اب یہ جو ہے کہہ دو اللہ، مطلب اس نے کہا کہ کہہ دو اللہ ہے، دہریوں کو بتاؤ، سب سے پہلے اللہ کہنے میں دہریوں کی تردید ہو گئی۔ ان کو کہا گیا کہ یو شٹ اپ، اس طرح کر کے اللہ معافی دے، غلط ہو گیا میرے سے تو معاف کریں، لیکن جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ ان لوگوں کو چپ کروایا ہے کہ اللہ ہے ہمارے پاس، اور پھر وہ کہا دیا احد فرمانے میں جو مشرکین کا مکمل رد ہے، کیونکہ ایک ہے اللہ، ان کی اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی شریک ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ مشرکین تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، شرک کرتے تھے، اور انہوں نے بہت سارے بت کھڑے کیے ہوئے تھے، فلاں فلاں فلاں، یہ فلاں کا بیٹا اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کا بیٹا ہے، مطلب میں ابھی اس کی ڈیٹیل پڑھ رہی تھی، تو ایون میں نے اس میں یہ بھی پڑھا کہ انہوں نے نا ایسے بت بنائے ہوئے تھے جو شادی کا بت علیحدہ تھا، کہ مطلب اگر کسی نے شادی کی دعا مانگنی ہے نا، وہ اس بت سے مانگے گا۔ اچھا، شادی کے بعد والا بت علیحدہ تھا کہ میاں بیوی کے آپس میں پیار ہے۔ اچھا، پھر اولاد کے لیے بت علیحدہ تھا کہ اب اگر تم نے اولاد مانگنی ہے تو وہ فلاں بت کے پاس جاؤ، مطلب ہر چیز کے لیے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے اور انہیں سے وہ دعائیں مانگتے تھے، اور یہ ضرور کہتے تھے کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ہے، لیکن وہ کہتے تھے اللہ کے ساتھ یہ بت جو ہے نا ہماری ہیلپ کر دیں گے، لائک جیسے ہم لوگ ابھی بہت سارے لوگ جو ہیں قبرستان جاتے، سوری مزاروں پہ جاتے ہیں، دادا دربار جا رہے میں وہ بہت برگزیدہ بندے تھے، اور انہیں برگزیدہ بندوں کے لیے تو قرآن پاک میں آیا ہے، سورہ یونس میں آتا ہے کہ یہی لوگ قیامت کے دن نا آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور بولیں گے کہ بھئی ہم تو عبادت کی، ہم تو اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلے، ہم تو دنیا سے چلے گئے، انہوں نے آ کے ہمارے لیے ہماری قبروں پہ دعائیں مانگی ہیں، سجدے کیے ہیں، ہم نے تو ان سے نہیں کہا تھا۔ یعنی جن لوگوں کی آپ منتیں مان رہے ہیں نا، وہی آپ لوگوں کے خلاف کھڑے ہوں گے اور گواہی دیں گے، ہم نے نہیں ان کو اپنے پاس بلایا تھا، یہ خود چل کے آئے تھے۔ تو فرق صرف یہ کہ مشرکین جو تھے انہوں نے ہر چیز کا بت بنایا ہوا تھا، پیسوں کا بت ہے، اولاد کا بت ہے، ہر چیز کا، اور ہم نے کیا کیا؟
ہم بھی بت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا جو ہے نا ایک ہی بت ہے اور وہ پیسہ ہے، اسی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ چیز نہیں ہے، ہمیں یہ بت توڑنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارا جو ہے نا پالنے والا وہ صرف اللہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اس میں دہریہ اور مشرکین دونوں کا رد ہے۔ اب کہتے ہیں اللہ الصمد، صمد کے معنی ہے ہمیشہ رہنے والا، حاجتوں کو پوری کرنے والا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، کسی کام میں کسی کا بھی حاجت مند نہیں۔ الصمد جو ہے نا یہ نام بھی ہوتا ہے، بہت لوگ اپنے بچوں کا نام بھی رکھتے ہیں، تو یہ لگا کے تو یہ ہمیں بن گیا کہ یہ جو ہے یہ خاص نام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ بھی ایک نام آ گیا، یہ بھی ایک نام آ گیا، صمد بھی ایک صفت آ گئی، 2 صفت تو ہمیں یہاں سے مل گئی، اب باقی بچی ہیں 3۔ اچھا، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے کیونکہ اولاد ماں باپ کی جنس سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ یوں ہی وہ کسی سے نہ پیدا ہوا ہے کیونکہ وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اور پیدا ہونے کی اس کی صفت، پیدا ہونا اس کی صفت ہے جو پہلے نہ اور پھر وجود میں آئے، جو پہلے نہ ہو اور پھر وجود میں آئے۔ کہہ رہا ہے کہ پیدا ہونا تو ایسے جو پہلے نہیں تھا، ہم لوگ نہیں تھے دنیا میں، ہم وجود میں آئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، وہ خود کو خود سے کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ اگر وہ خود کو خود سے پیدا کرتا ہے تو پھر وہ خالق نہیں رہا نا، وہ بھی کسی کی اولاد ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہونا یا اس کا پیدا ہونا یہ اس کی صفت ہے جو پہلے نہیں ہوتی، بعد میں آ جاتی ہے۔ اس میں مشرکین اور یہود اور نصاری تینوں کی، مشرکین بت کو پوجتے تھے، یہود حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے تھے نعوذ باللہ، اور نصاری حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے، مانتے ہیں اسٹل۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں کہا کرتے تھے، یہودی حضرت عزیر الصلوۃ والسلام کو، جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا کرتے تھے۔ تو اس میں سب کا رد ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو خود اولاد ہے اور نہ اس سے کوئی اولاد ہے، تو اس لیے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہے۔ اور ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی، لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باقاعدہ، اللہ تعالیٰ نے وہ ایک اس کی مجھے آیت کی تفسیر، آیت کا ذہن میں نہیں آ رہا، میں آپ لوگوں کو کل بتاؤں گی، کہ اللہ تعالیٰ ہرٹ ہوتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا دکھ ہوتا ہے کہ میری مخلوق میرے برابر جب میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی شریک نہیں ہے تو اس کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اب یہ دکھ کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح ہم ہرٹ فیل کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہوں گے، اب کیسے کرتے ہیں کیسے نہیں کرتے ہیں یہ تو گوڈ نوز زیادہ بہتر ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا ہم مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ جب بارش نہیں ہوتی، دن بہت کلیئر ہوتا ہے، تو کیا آپ سورج کو دیکھ سکتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو کہتے ہیں اسی طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ بھی اس سے بھی بڑھ کے، مطلب وہ سورج تو ان کی کریشن میں سے آتا ہے، ان سے بھی بڑھ کے جو ہے نا وہ روز روشن کی طرح یہاں ہوں گے، لیکن ہم جس تصور کے تحت ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی نظر آئے گا، تو نظر آئے گا ضرور، دکھیں گے ضرور، لیکن اس طرح نہ آپ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کوئی، مطلب جیسے ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی انسان کی طرح ہوں گے یا کیسے ہوں گے، سورج کی طرح، چاند کی طرح، ہمیں تصور کر ہی نہیں سکتے ہم لوگ۔ تو اس لیے جب کس طرح کا ہمیں نظر آئے گا، تو یہ تو ہمارے نبی نے بھی فرمایا کہ جب ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے جو کہ ان کی کریشن ہے، تو ہم اللہ کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں نظر بھی آئے، اور جس طرح کی ہماری سوچ ہو اسی طرح نظر آئے۔ اب آتے ہیں آخری، اب لم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، کیونکہ وہ واجب ہے، خالق ہے، باقی سب ممکن ہے، اس کی ذات ذاتی، قدیم اور غیر محدود ہے، جبکہ مخلوق کی ذات جو ہے نا وہ عطا کی ہوئی ہے، ایک حادثہ بھی، حدث مطلب پیدا ہونا کہتے ہیں اس کو، عقر ہونا، منہ سے نکلنے والی بات کو، اور محدود ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم نے یہ دیکھیں یہاں پہ لم یکن لہ کفوا احد، اس میں بھی، اور لم یلد، تو اب کون کون سی اس میں صفت آ رہی ہے، کوئی بتا دے گا مجھے؟ یعنی کہ یہاں پہ تو ٹوٹل میں آ رہی ہے نا کہ اس کا جو ہے نا اس کے برابر کوئی نہیں ہے، کفوا، برابر ہونا، اور یہاں پہ لم یلد ولم یولد یعنی کہ اولاد سے پاک ہے، لم یولد لم یلد، تو یہ بھی ایک خصوصیت ہے۔ تو یہاں پہ ٹوٹل یہ 5 خصوصیت ہوئی، 4 ہوئی، کہ جس کو ہم جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پرسنل کریکٹرسٹکس ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ایک حدیث بہت مزے کی جو کہ میں نے اس میں ایڈ کی ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صدقے دل سے، خلوص کے ساتھ، وہ جو ہم نے شروع میں خلوص کا ورڈ پہنچا نا، سچے دل سے، قل هو اللہ احد، یعنی کہ یہ سورج جو پوری ہے ریسائٹ کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے سنا، تو فرمایا اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ کتنے چھوٹے چھوٹے اعمال اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہیں، جو ہم کر لیں تو جنت میں ہمارے لیے واجب ہو گئی، مطلب چانس بڑھ گئے نا ہمارے،
فرض نہیں واجب ہوئی ہے، چانس ہمارے زیادہ ہو گئے۔ تو یہ تو چھوٹی سی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آپ سونے سے پہلے معمول بنایا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ چاروں صورتیں، یہ سوری تینوں صورتیں کل، اعوذ برب الناس اور کافرون اور یہ واحد، یہ پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ تو وہ آپ روز اگر ہم پڑھیں گے تو سوچیں، جنت بھی واجب کر لی، ایک تہائی قرآن بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اچھا، اب یہ جو چیز ہے نا، یہ میں فیل کرتی ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ میرا یہ چیز ہوتی ہے کہ میرا پہلا بنیادی رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، عربی میں لفظ رب ہے، مالک اور صاحب کے معنی میں آتا ہے۔ رب جو ہے نا وہ مالک بھی ہے اور میرا صاحب بھی ہے۔ اس کا ترجمہ فارسی میں لفظ خدا کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو حق و تعالیٰ اور شانہ کا ذاتی نام ہے، جس کا نہ کوئی ترجمہ ہے اور نہ کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ رب کا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ لیکن جب ہم رب کا لفظ یوز کرتے ہیں نا، تو اس کا معنی ہے مالک بھی اور صاحب بھی۔ تو میرا جو پہلا بنیادی رشتہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، میرا سے کہنے کا مطلب ہے ہم سب کا، وہ رب اور غلام کا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے اور میں اس کی غلام ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو میں اس کی کیا پھر ہوئی، میں تو اس کی غلام ہوں۔ اور خدا کے دوسرے نام جتنے بھی آتے ہیں نا، وہ صفت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ نام نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ لفظ اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے، وہ رشتہ میرا اور اس کا بنیادی رشتہ، اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے، لیکن یہ چونکہ ہم اس کا ترجمہ نہیں کر پاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے نا اس کا مطلب، تو ہم اللہ کو اپنا معبود، عبادت کرنے والا مانتے ہیں۔ لیکن جب ہم رب کا لفظ یوز کرتے ہیں نا، تب میں کہتی ہوں کہ اس کا مطلب جو ہے مالک بن رہا ہے۔ تو تب مالک ہے اور یا پھر اس کا نوکر ہوگا، مالک ہوگا یا پھر اس کا غلام ہوگا۔ تو لفظ رب اللہ کے ساتھ جب ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں نا، تو وہاں پہ ہم لوگ اپنے آپ کو غلام بنا لیتے ہیں۔ کس کا؟ صرف اللہ کا۔ اور غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ڈھونڈنا۔ اللہ تعالیٰ غلام کام کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے مالک کو خوش کر رہا ہوتا ہے۔ اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیسے کرنا ہے کہ ہم اس کے غلام اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ ہم نے اس کے کہے ہوئے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے، صراط مستقیم کو سامنے رکھنا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ وہ رحم کرنے والا ہے اور میں رحم کی طلبگار ہوں۔ وہ رزق دینے والا ہے اور میں لینے والی ہوں۔ وہ معاف کرنے والا ہے اور میں مغفرت طلب کرنے والی ہوں۔ میرا اور میرے رب کا رشتہ معبود اور عبد کا ہے۔ رب اور عبد کا ہے، عبادت کرنے والا اور عبد کا ہے۔ ہم تو اس کے غلام ہیں۔ باقی تو یہ ساری اس کی صفات ہیں جو ہم کہتے ہیں الرازق، اور پھر وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ مغفرت کرے گا، غفور الرحیم ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ رحیم ہے، وہ رحم کا طلبگار، یہ ساری اس کی صفت ہے۔ جیسے ہم کسی چیز کو دوسروں کے ذہن میں پکا کرنے کے لیے نا، بڑی ان اپروپریٹ اگزامپل ذہن میں آ رہی ہے کہ وہ بیٹی کا رشتہ فکس کرنا ہوتا ہے نا، تو کھانے پینے کی ساری چیزیں ماں نے بنائی ہوتی ہیں، لیکن اٹیچ وہ بیٹی کی، بیٹی نے یہ بنایا، بیٹی نے وہ بنایا، بیٹی نے وہ بنایا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی خوبیاں بتائی جا رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب کھانا بنانا جو ہے نا، اس لڑکی کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں کہ اس کو یہ سارا کچھ آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ادروائز اس کا نام کچھ اور ہوگا۔ تو اسی طرح میں مطلب آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اگزامپل دے رہی ہوں کہ آپ تصور میں کریں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے نا، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، ہم پہ رحم کرتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے، بہت ساری خوبیاں، بہت سارے 99 نام ہے اللہ، وہ سارے اللہ تعالیٰ کی صفت ہیں۔ نام جو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ رب ہے، وہ مالک ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ اب ایک جگہ اور پہ ہم اس کی اس سورت کی جو ہے نا وہ فضیلت پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مراد ہے، سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام کرتے تو ہر شب اپنے ہاتھوں کو اکٹھا کر کے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کرتے، پھر انہیں تمام بدن پر جہاں تک ممکن ہوتا پھیر لیتے۔ لیکن پھیرنے کی ابتدا سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے ہوتی ہے اور 3 مرتبہ یہ عمل کرتے۔ تو یہ رات کو سونے کا یہ عمل ہم پکا اپنا فکس کر لیں، تو ہمیں سوچیں کہ ایک تو نہ صرف ہم نے سنت پہ عمل کیا، دوسرا ہم نے 1/3 قرآن پڑھ لیا، تیسرا ہم نے تیسرا پوائنٹ کیا تھا جو ہم پیچھے پڑھ رہے تھے؟ نہیں پتا، چلیں۔ تو پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی حاصل کر لیا، ٹھیک ہے؟ تو ایک چھوٹی سی کام سنت کرنے سے ہمیں کتنے فائدے اور کتنے اس کے آگے ثواب مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور نجات تو پھر بس وہی حاصل کرے گا جو رب کی عبادت کرتا ہے۔ جو رب کا نام جب آتا ہے نا آپ کے ذہن میں، یا آپ کہیں پڑھتے ہیں یا آپ اپنے لیے کہتے ہیں، تو آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ آپ رب کی غلام ہیں۔ ہم اللہ کے رب کے غلام ہیں، اور جب رب کے ہم غلام ہیں نا، تو پھر ہماری مرضی تو نہیں ہوتی نا، پھر تو ہمارے مالک کی جو مرضی ہے ہمیں تو وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ کہہ رہے ہیں اللہ جل جلالہ، عربی زبان میں خالق کے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ عربی زبان میں خالق کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے، خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، ٹھیک ہے نا؟ خالق کو کہتے ہیں
عربی زبان میں ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے خالق کا نام بھی یوز کرتے ہیں، اور خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا یا تخلیق کرنے والا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے یہ اللہ کا ایک نام یہ بھی ہے۔ انگریزی زبان میں گاڈ بھی کہا